اب اس کام کے اصول کے اعتبار سے میرے بھائی دوستو ہم سب دیکھیں تو صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگے ہوئے تھے اور صحابیات بھی محنت میں لگی ہوئی تھی. اس لیے میرے بھائی دوستو ہماری جو نظر ہے اس کام کرتے کرتے ہماری نظر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت پہ رہے. کام کرنے والے کی نظر اس کے سامنے صحابہ کی زندگی رہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں بار بار نکل رہے، صرف ایک مرتبہ نہیں نکلے، لیکن ایک مرتبہ نہ نکلنے کی وجہ سے ساری زندگی پچھتائے. ہمارے کتنی مرتبہ ہم سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہا جا رہا اور ہم کتنی مرتبہ رک رہے اور کبھی پچھتانا بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے میرے بھائی دوستو اس ساری کی ساری محنت ہماری مشورے سے لے کے اور ہمارے اللہ کے راستے کے سفر اور ہمارے عام زندگی عملی طور پر صحابہ کی زندگی سے میل کھا جائے. عملی زندگی صحابہ کی زندگی سے میل کھا جائے. اس لیے میرے بھائی دوستو اس محنت کا خلاصہ سارا کا سارا یہی ہے جو ہمارے بڑے گہرے، کوئی الگ کام نہیں ہے. اور یہ کام میرے بھائی دوستو چند لوگوں کا بھی نہیں ہے کہ بھائی مسجد کے مشورے کی جماعت بس یہ 10 آدمی ہے. نہیں میرے بھائی دوستو ہمیں تو 100% کو لانا ہے. یہاں پہ مشورے میں 100% کو لانا ہے. اللہ کے راستے کے سفر کے بارے میں 100% کا لگوانا ہے. اب ہم سمجھ رہے بھی کسی کی کارگزاری آ رہی ہے کہ بھائی گاؤں کے اندر 12 آدمی 4 مہینے والے ہیں، کہیں کی کارگزاری ہے جی 20 4 مہینے والے ہیں. تو ایمانداری سے سوچنے کی بات یہ ہے، یا اس مجمع کے اعتبار سے لے لو، اس مجمع میں کتنے آدمی 4 مہینے والے بیٹھے، کتنے بغیر 4 مہینے والے بیٹھے. تو کیا ان کے جن کے 4 مہینے نہیں لگے انہیں ضرورت نہیں تھی لگانے کی؟ حضرت نے ابھی حال ہی میں ایک بیان فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا حضرت نے میرٹھ کے مشورے میں بھی یہ بات آئی تھی پچھلے مہینے کہ 4 مہینے کی آواز کو اتنا لگاؤ کہ نہ لگانے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے. نہ لگانے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے کہ میں مجرم ہوں اگر 4 مہینے نہیں لگا رہا. اور یہ ہمارے بڑوں کی چاہت ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، اور یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی کی موت نہ آئے جب تک 4 مہینے نہ لگ جائے. میرے بھائی دوستو کام بیان تقریر سے سمجھ میں نہیں آنے کا، کام تو نکل کے سمجھ میں آئے گا. ہم سوچے کہ بھائی جوڑ ہو جائے گا اور جوڑ میں جڑ جائیں گے اور اس پہ کام ہو جائے گا اور کام سمجھ میں آ جائے گا. کام جوڑ سے سمجھ میں نہیں آنے کا، کام تو نکل کے سمجھ میں آئے گا. اب خود سوچو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کون کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھ میں کب آیا؟ نکلنے کے بعد آیا. نکلنے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اکثر عرب مرتد ہو گیا تھا. بہت سارے عرب لوگ مرتد ہو رہے تھے. چاروں طرف سے ارتدادی کی خبریں تھیں جو آج کے زمانے میں سنی جا رہی نا. ایسے خبریں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو روانہ فرمایا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو مشورہ ہو رہا، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے روکنے کا مشورہ ہو رہا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ارتداد ہے چاروں طرف اور خطرہ ہے مدینے پہ حملے کا، اور لوگوں کی نظریں بھی تھی مدینے پہ. ایسا بھی نہیں، لوگ کیا کہہ رہے ان کی مدد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب ان کی کوئی مدد نہیں ہونے کی، اب ان کی کوئی مدد نہیں ہونے کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے مشورہ لیا اور اکثروں کی رائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اسامہ کی جماعت کو جہاں روانہ فرمایا ہے وہاں سے تو کوئی خطرے کا امکان نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا تھا اسامہ
جب تم وہاں جاؤ گے جہاں تمہیں بھیجا جا رہا، ان کی فوج بھی جمع نہیں ہوگی، ان کی فوج بھی جمع نہیں ہوگی، تمہیں جا کے ان کی جمع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پہ حملہ کر دینا۔ اب اندازہ لگاؤ اس بات سے کہ ابھی تو ان کی فوج بھی جمع نہیں ہے، لڑائی کا تو کہاں سے ارادہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے۔ تو مشورہ اس بات سے ہو رہا کہ ادھر سے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن روم کا بادشاہ 2 لاکھ فوج لے کے مدینے پہ حملے کے لیے آ رہا، اب اس سے مقابلہ بھی ہے۔ ادھر یہ ہم ارتداد میں جا داخل ہو گئے، جس نے اسلام چھوڑ دیا، ان کا کیا کیا جائے؟ ان سے مقابلے کی بات کہ پہلے ان سے مقابلہ کر لیا جائے، ان سے لڑ لیا جائے، پہلے انہیں ایمان پہ جما لیا جائے۔ تو سب کے مشورے یہ ہو رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے سننے کے بعد فرمایا میں اس جماعت کو کیسے روک دوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور میں اس جھنڈے کو کیسے کھول سکتا ہوں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میں اس جماعت کو روانہ کروں گا، اور میں جب تک کوئی اور دوسرا کام نہیں کروں گا جب تک یہ جماعت روانہ ہو جائے۔ اور یہ فرمایا اگر میں نے کوئی سن لیا کہ اس میں سے کوئی جماعت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے طے کر دیا تھا کوئی رہ گیا تو میں اسے اس کے پاس بھیج کے رہوں گا، اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو میں اسے اس کے ساتھ میں بھیج کے رہوں گا۔ فرماتے ہیں یہ جماعت روانہ ہوئی، اور ایسی روانہ ہوئی اور بہت جلدی واپس آئی اپنے کام پورا کر کے۔ فرمایا ادھر سے ایک آدمی کے بھی مرتد ہونے کی خبر نہیں آئی، ایک آدمی کے بھی مرتد ہونے کی خبر نہیں آئی۔ اب جو مدینے کے اندر بچے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان لوگوں کی جماعتیں بنائی، اور ان لوگوں کی جماعتیں بنا کے میرے بھائی دوستو دوسرے علاقوں میں روانہ فرمائی۔ آپ نے پورے مدینے کو خالی کر دیا، پورا مدینہ خالی کر دیا۔ کہاں بھیجا؟ اور کیسا دور تھا؟ وہی دور میرے بھائی دوستو اب نظر آ رہا، ہمارے علماء کرام کی زبان سے سننے میں آ رہا کہ ایسے دور میں بھائی ہارون نے جو بات فرمائی تھی نظام الدین صاحب وہ یہ کہتے اگر میں آگے کا جملہ کہہ دوں، فرماتے ایسے دور میں جب ارتداد پھیل رہا ہو، حلال روزی کمانا یہ کہہ کے رک گئے، اور یہ کہا اس کے آگے کا اگر میں جملہ فرما دوں تو لوگوں میں انتصار شروع ہو جائے گا۔ یعنی میرے نزدیک ایسے وقت میں حلال روزی کمانا بھی ٹھیک نہیں ہے، سماج، کیونکہ چاروں طرف سے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اب یہ نیت کرو کہ ہم سب کے 4 مہینے لگوانے، یہ نہیں کہ بھائی بہت دن ہو گئے بھائی ہماری مسجد میں صرف 10 آدمی 4 مہینے والے، اندازہ تو لگاؤ مسجدوں میں کتنے ہیں، بتاؤ ایمانداری سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آتی تھی تو پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، پنجوں کے بل، اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی باتیں مستورات سنتی تھی تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ آج میرے بھائی دوستو سارے دین کے اندر ہمارے اندر جو ہے نا ساری کمیاں آ گئی۔ اگر ہماری نظر سیرت پہ نہیں ہوگی تو ہماری نظر کہیں اور ہوگی۔ اگر ہم اچھائی نہیں دیکھنے گے تو کام کرنے والوں کی برائی دیکھیں گے، کام کرنے والوں کی برائی دیکھیں گے۔ اس لیے فرماتے سیرت میں مستورات کا بھی اللہ کے راستے میں جانا نکلتا ہے، مستورات کا اللہ کے راستے میں، اور کیسا 3 دن نہیں، چلہ 4 مہینہ نہیں، ہم تو 3 دن چلہ 4 مہینے پہ لڑ رہے۔ اجی کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے کہہ دیا نئی بات ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا اسماء حفصہ تمہارے پاس میں کون بیٹھی ہے؟ تمہارے پاس میں کون بیٹھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس میں یہ اسماء بیٹھی ہے، اسماء بنت خزیمہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ سمندروں کا سفر کرنے والی، یہ وہ ہے جو سمندروں کا سفر کرنے والی اسماء۔
کہ ہاں یہ وہی ہے۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئی اور حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئی تھی، اور غالباً تقریباً میرے خیال سے تقریباً 7 سال لگے انہیں مدینہ پہنچنے میں۔ تو کتنے سال ہوئے؟ 7 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسما رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا ہجرت کے سفر میں ہم تم سے آگے نکل گئے، ہجرت کے سفر میں ہم تم سے آگے نکل گئے، یعنی ہم نے مدینہ ہجرت پہلے کر لی، تم نے مدینہ کی ہجرت بعد میں کری۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی غصہ آ گیا اور یہ کہا خدا کی قسم نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں، اور نہ بات بڑھاؤں گی، جو تم نے کہا اور میں نے کہا اسی کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جا کے آپ نے فرمایا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ ہجرت کے سفر میں ہم تم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم سے تم آگے نکل گئے ہو، کیونکہ تم نے تو ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی ہے، ہماری ہجرت تو اسی جگہ ہوئی تھی، وہاں میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم پہ کیا گزرتی ہوگی اور ہم پہ کیا چل رہی ہوگی وہ ہم جانتے ہیں۔ تمہیں بھوک لگتی تھی نبی کھلا دیتے تھے، پیاس لگتی تھی نبی پلا دیتے تھے، کوئی دقت آتی تھی نبی تمہارا مسئلہ حل کر دیتے تھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میں نے ان سے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اسما عمر کی ایک ہجرت ہے، تمہاری 2 ہجرت ہیں، عمر کی ایک ہجرت ہے اور تمہاری 2 ہجرت ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو سیرت سے کام کو ثابت کر کے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت میں میرا ہدف ہے، یعنی اندر کی کوشش ہے اور یہ چاہتے ہیں ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کا قیام ہو، ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کا قیام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا کام لے گا، ایسا نہیں ہے کہ نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی اور جس انداز میں کہی جا رہی، خدا کی قسم اگر ہم نے ہو بہو اس بات کو لے لیا تو ہمارے علاقے چاہے دیکھ لو میوات والے کیا کرتے ہیں، نظام الدین کی بات کو سر پہ رکھ لیں، بالکل نظام الدین کی بات کہ حضرت کی طرف سے جو بات نکلتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تقریباً 2 سال پہلے میری میوات والوں سے ملاقات ہوئی ایک جماعت سے، تو ہم نے ان سے کارگزاری لی کہ بھائی تمہارے یہاں جو کافی ٹائموں سے 100% مسجد 24 گھنٹے مسجد آباد کرنے کی بات چل رہی، تو ان سے ہم نے پوچھا بھائی تمہارے یہاں کتنی مسجدیں ہیں جو 24 گھنٹے آبادی پہ آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا پورے میوات میں تقریباً 125 مسجد ایسی ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہو گئی امان سے۔ ایماندار سے سوچو ہمارے یو پی کے اندر آپ پر ہم اندازہ لگائیں یا ہمارے اپنے پورے ٹھیے کے اندر دیکھ لیں کتنی مسجدیں آباد کر چکے ہیں ہم۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے اور جا کے پوچھا تمہاری مسجدوں کا حال بتاؤ کیا ہے، تمہاری مسجدوں کا حال بتاؤ کیا ہے، تو انہوں نے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی فرمایا میرا خیال یہ ہے تم آتے ہوگے مسجدوں بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہوگے، یا کسی کو کسی کا کوئی جاننے والا مل جاتا ہوگا تھوڑی بہت دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہوگے، نہیں تو جلدی سے نکل جاتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، ہماری مسجدوں میں علم کے حلقے لگتے ہیں، ایمان کے حلقے لگتے ہیں، یعنی ہم لوگ مختلف حلقوں میں بٹے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب تک تم اس کام پہ رہو گے خیر پہ رہو گے، جب تک اس کام پہ رہو گے خیر پہ رہو گے۔ آپ اور میں ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری مسجدوں سے یہ حلقے غائب ہو گئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے ڈھنگ سے محنت اب بھی نہ کری تو یہ محنت اجنبیت کی طرف چلی جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، میں بھی آپ بھی، کہ صبح کی محنت میں کمزوری آ رہی ہے، صبح کی محنت میں اس وقت کمزوری آ رہی ہے، تو ساتھی آگے کہتے ہیں جی صبح میں کوئی ملتا تو ہے نہیں کس سے ملاقات کرے، 10 مکانوں پہ آواز لگاتے کوئی نکل کے نہیں آتا۔ ایمانداری سے بتاؤں 2 مہینے 4 مہینے بند کر کے دیکھ لو اور پھر اس کے بعد آواز لگائیے، تمہارے ساتھ میں لوگ لڑیں گے۔ میرے نیند خراب کر دی۔ اس بات کو لے کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں علاقے سے لوگ گئے اور جا کے کہا حضرت ہم صبح مکانوں پہ جاتے ہیں لوگوں کے،
آواز لگاتے کنڈی کھٹکھٹاتے کوئی آتا ہی نہیں. کہ ہم اس محنت کو بدل دیں, دوسرے وقت میں شروع کر دیں؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نہیں بھائی, اسے جاری رکھنا, اسے بند نہیں کرنا, نہ اسے بدلنا. ہاں دوسرے وقت میں محنت شروع کر لو لیکن اس کو جاری رکھنا. پہلی بات فرمائی تھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ محنت خود کو بیدار کرنے کے لیے ہے. صبح کی محنت خود کو بیدار کرنے کے لیے. اگر کام کرنے والا عملہ صبح مسجد کی آبادی کا عمل نہیں کرے گا تو یہ بھی تو سوئے گا. اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ سونا ملے گا. وہ فرمایا تھے لوگوں کو کیسے پتہ چلے وہ غلط ٹائم پہ سو رہے ہیں؟ میں تم ان کی کنڈی کھٹکھٹاؤ گے, ان کو آواز لگاؤ گے, دروازوں پہ جاؤ گے تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے, یہ وقت سونے کا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو, ہمیں محنت کر کے اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے پہ لانا ہے. جیسے میرے بھائی دوستو, یہ سارے مرکز نظام الدین سے بتائی جانے والی باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے نظام الدین سے جو محنت جس کو کرنے کہا جا رہا, مسورات کی لائن سے ہو یا مکاتب کی لائن سے ہو یا کسی بھی طریقے کا کوئی سا بھی عمل ہو, ہمارے سارے عملوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے بتایا گیا ایسے کرنا ہے, جیسے بتایا جا رہا ایسے کرنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے. اور 24 گھنٹے آباد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمام نمازیوں سے مشورہ کر کے, تمام نمازیوں سے مشورہ کر کے. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے ایک ہی آدمی 10 آدمی جماعت کو مسجد آباد کریں گے, نہیں, سب نمازیوں کی ترتیب بن جائے جیسے مسجد نبوی کی ترتیب بنی ہوئی تھی. مسجد نبوی کی ترتیب بنی ہوئی تھی. آج بھی مسجد نبوی کے اندر رات میں اذان ہوتی ہے. حضرت فرماتے لوگ اسے سمجھتے ہیں وہ تہجد کی اذان ہے. وہ تہجد کی اذان نہیں ہے, وہ تو جو لوگ مسجد میں ہوتے تھے رات شروع رات سے لے کے وہ اذان تک مسجد میں رہتے تھے, عمل میں رہتے تھے, اور جب اذان ہوتی تھی وہ گھروں کو چلے جاتے تھے. جو گھروں پہ ہیں وہ مسجد میں آ جاتے تھے. یہ مسجد نبوی کی ترتیب ہے کہ رات کے عمل بھی مسجد میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی دوستو, دن میں بندوں کی خوشامد کرنی ہے, دن میں اور رات میں اللہ کی خوشامد کرنی ہے. بندوں کا تعارف اور بندوں کی اچھائیاں اللہ کے سامنے بیان کرنی ہے. یہ سیرت سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور بہادری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ان کی خوبی کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اندر خوبی ہے, اور آپ ساتھیوں کی خوبی کو دیکھتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا خالد تیری صلاحیت سے تیری سمجھداری سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ تو ایمان نہیں لانے گا, اور تو نے بہت دیر کر دی. اس لیے میرے بھائی دوستو, ہماری یہ محنت صحابہ کی محنت سے میل کھا جائے. وہ ساری کی ساری محنت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے وہ ساری محنت ہو جائے. ہماری عورتیں گھروں کے اندر بھی وہی فکریں لے کے بیٹھی رہیں جیسے مدینہ کی مسرات صحابیات رضی اللہ عنہ رہتی تھی. لکھا کتاب کے اندر 3 فکروں کو لے کے رہتی تھی مسرات گھروں کے اندر, 3 باتوں کی منتظر رہتی تھی. صحابیات بھی روزانہ آنے والے اپنے گھر کے آدمی سے, گھر کے مردوں سے 3 باتیں پوچھتی تھی. آج ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیا حکم نازل فرمایا؟ آج اللہ نے, کہ محنت ہو رہی تھی تو اس محنت کے ساتھ ساتھ عمل کے منتظر رہتے تھے. آج عمل سے جان بچائی جا رہی, عملوں کا پتہ ہونے کے بعد بھی عمل نہیں ہو رہے, لیکن وہاں عمل کا پتہ بھی نہیں کیا حکم نازل ہو جائے, کون سے عمل کا حکم ہو جائے, لیکن وہ پھر بھی منتظر ہے. پوچھتی تھی آنے والے گھر کے حضرات سے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیا نازل فرمایا, یعنی قرآن شریف میں ہمارے اوپر کیا حکم نازل ہوا, اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کس بات کا حکم فرمایا. اذان کا جواب.